اور ان تمام پوائنٹس کو آپ نے جوڑنا ہے، آپ نے اس کو ملانا ہے. جب آپ ملائیں گے آپ کو واضح نظر آ جائے گا کہ کس طرح ایک منظم منصوبے کے تحت خان صاحب کے ساتھ ملاقاتوں کے اوپر پابندی لگائی گئی اور اس کے پیچھے مقاصد کیا ہیں. نمبر 1 بات یہ ہے کہ جتنی سماعتیں تھیں وہ اڈیالہ جیل کے اندر ہوتی تھیں. آج میں آپ کے سامنے مختلف پوائنٹس رکھوں گا، آپ نے تمام پوائنٹس کو ملانا ہے، تمام ڈاٹس کو جوڑنا ہے. آپ کو واضح نظر آ جائے گا کہ کس طرح ایک منظم پلان کے تحت یہ سماعتیں. آج میں آپ کے سامنے مختلف پوائنٹس رکھوں گا، آپ نے تمام پوائنٹس کو ملانا ہے، تمام ڈاٹس کو جوڑنا ہے. آپ کو واضح نظر آ جائے گا کہ ایک منظم پلان کے تحت خان صاحب کے ساتھ ملاقاتوں کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے اور اس کے پیچھے مقاصد کیا ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جتنی سماعتیں ہیں وہ اڈیالہ جیل میں ہو رہی ہیں، ان سماعتوں کو یعنی خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے جان بوجھ کر 17 کے بعد تک ملتوی کر دیا گیا. اب یہ 17 کی ڈیٹ بڑی ہے ہمیں، کیونکہ جو کارروائی ڈالی گئی ہے وہ 17 کے بعد کی ڈالی گئی ہے. جو سماعتیں جیل کے اندر چل رہی ہیں ان کو 17 کے بعد جب ملتوی کیا گیا تو ہم نے کہا کہ یہ تو نظر آ رہا ہے کہ ایکسیس روک رہے ہیں کہ فیملی کی ایکسیس نہ ہو، صحافیوں کی ایکسیس نہ ہو، وکلاء کی ایکسیس نہ ہو، اور اسی وجہ سے سماعتیں لگتا ہے ملتوی جو ہیں وہ 17 کے بعد کی گئی ہیں. تو ہم نے اس کے متبادل رجوع کیا کہ وکلاء کی تو ملاقات کروائی جائے. انہوں نے کہا جی نہیں، وہ بھی سیکیورٹی کی وجہ سے وہ سماعتیں بھی اسی طرح ملتوی ہوئی ہیں اور سیکیورٹی کے بڑے خدشات ہیں، بہانہ اسی وجہ سے آپ وکلاء کی بھی ملاقات نہیں کروائی جا سکتی. میرے بھائی انتظار حسین پنجوتا ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا. جب انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تو انہیں ہی اٹھا لیا گیا. اب تک وہ اغوا ہیں کیونکہ وہ استدعا لے کر گئے تھے کہ ایکسیس دی جائے خان صاحب تک. اب آج چوتھا دن ہے، انہیں بازیاب نہیں کیا گیا، نہ کروایا گیا. اور جو بازیابی کے لیے ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا اس درخواست کو بھی 17 کے بعد تک ملتوی کر دیا گیا. 2 چیزیں ہوں گی، سماعتیں اور خان صاحب کی سماعتوں کے ساتھ ساتھ انتظار بھائی کی بازیابی کی درخواست، وہ بھی 2 ہو گیا. اب تیسرا آ جائیں خان صاحب کی بہنیں، کیونکہ جو سورس آف انفارمیشن ہے، یہ خان صاحب کا کوئی موقف ہے، کوئی بات ہے، وہ یہی سوچتے ہیں نا کہ وکلاء وہ آ کے میسج دے دیں، کیونکہ سیاسی لوگوں پر تو پابندی لگائی ہوئی ہے. دوسرا بہنیں دے دیں یا صحافی دے دیں. اب یہ تینوں ان سماعتوں کی وجہ سے تو وہ ہو گیا، لیکن کیونکہ ایکسیس کے لیے یہاں پر پش کر رہے تھے کہ ایکسیس ان کی دی جائے، تو انہوں نے کیا کیا کہ انتظار کو اٹھایا کہ وہ اس نے درخواست دی ہے اور وہ ایکسیس مانگنا چاہتا ہے. ساتھ ہی انہوں نے بہنوں کے اوپر مقدمات جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ درج کر کے گرفتار کیا اور سارا عمل 8 دن فزیکل ریمانڈ کے بعد آج انہیں جوڈیشل کی گئی. جوڈیشل جب ہوتا ہے بندہ تو فوراً بیلز فائل ہوتی ہیں، بیلز فائل ہو گئی. آج عدالت جو ہے وہ فیصلہ دے سکتی تھی، ضمانت کنفرم کرنے کے حوالے سے نہیں بھی ہوتی، فیصلہ تو ہو سکتا تھا نا. ان ضمانتوں کی درخواستوں کے اوپر بھی سماعت 17 کے بعد تک ملتوی کر دی، 19 تاریخ کو رکھ دی گئی تاکہ وہ 17 والی ڈیٹ جو ہے وہ گزرے. اچھا، اب جو چوتھی چیز یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں خان صاحب کی بہن جو ہیں نورین، انہوں نے درخواست جو ہے وہ دی ایکسیس کے حوالے سے کہ ملاقات کروائی جائے، ڈاکٹر کی ایکسیس دی جائے، کیونکہ پوری قوم جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے کہ خان صاحب کے حوالے سے، ان کے سختیوں کے حوالے سے خبریں چل رہی ہیں، ان کی صحت کے حوالے سے خبریں چل رہی ہیں. تو ایکسیس ہو تاکہ یہ چیز جو ہے وہ پتہ چل سکے اور ڈاکٹر جو ہے پہنچ سکے اور یہ سارا معاملہ حل ہو. اچھا، اس درخواست کو جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی بہن کی طرف سے دی گئی تھی اس کو بھی 17 کے بعد تک ملتوی کر دیا گیا. یعنی اس میں چیف صاحب نے آرڈر کے اندر لکھا کہ 17 تک تو بین ہے، تو لہٰذا اس بین کے بعد جیل مینول کے مطابق، یعنی کہ واضح نظر آ گیا کہ ایک منظم پلان کے تحت یہ روکا کیوں گیا ہے. 2 مقاصد کہ خان صاحب کے کوئی انفارمیشن پیغام وہ باہر نہ آئے، کوئی موقف باہر نہ آئے، کوئی ان کی طرف سے ہدایات باہر نہ آئے. شنگھائی جو تعاون تنظیم ہے وہ ایک نظر آ رہا تھا کہ اس کا عمل ہونا ہے اور اس وجہ سے بھی. اور دوسرا جو امینڈمنٹس ہیں، جو یہ انکانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس لے کر آنا چاہتے ہیں، 2 اور بھی مختلف وجوہات کہ وہ جو موقف ہے خان صاحب کا، کوئی پیغام ہے، کوئی لائعمل ہے، کوئی چیز ہے، اس کو کسی صورت جو ہے وہ روکا جائے. اس کو روکنے کے لیے انتظار بھائی کو اٹھایا گیا
उनकी बहनों को अंदर डाला गया। मीडिया की एक्सेस भी डेफिनेटली बंद होगी जब समातें मुलतवी हो गई, और जो समातें या डेट्स हैं या एक्सेस के हवाले से दरख्वास्त है या ज़मानतों के हवाले, सारी की सारी 17 के बाद वो लेकर डेट्स गए हैं। तो ये वाज़ह नज़र आ गया, ये एक मुकम्मल फ़िक्स मैच है, एक मुकम्मल फ़िक्स मैच किया गया है जिसके तहत ये रास्ता बंद किया गया है। हम फिल फॉर ये मुतालबा करते हैं कि फिल फॉर वकला की, उनकी बहनों की, डॉक्टर की एक्सेस करवाई जाए। ये बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जी है। आप किस कानून के तहत, किसी कायदे के तहत आप मुलाकात बंद नहीं कर सकते, आपके पास कोई इख्तियार नहीं है। अगर किसी ने लीगल मुशावरत करनी है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की बात हो रही है, वो मुशावरत करनी है या दीगर कोई मुशावरत करनी है, वो एक सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह हैं, मुस्लिम उम्मा के लीडर हैं, साबिक वज़ीर आज़म हैं, और कौम पूरी जो है वो उनके साथ अटैच है, तो उनसे मुलाकात जो है वो करवाई जाए। ये जो तमाम रुकावटें हैं ये हम दूर की जाए। पूरी कौम जान चुकी है कि ये मुनज़्ज़म प्लान के तहत ये किया गया है, कोई ख़तरा नहीं है। क्या वहाँ से अडयाला जेल से तमाम स्टाफ गायब हो गया? क्या वहाँ से कैदी सारे निकल गए? क्या सिर्फ इमरान खान साहब ही हैं? तमाम जब वो हैं और वो उधर भी मौजूद हैं, उनसे ख़तरा नहीं है, उनकी बहन डॉक्टर से ख़तरा है। तो हम फिर कहते हैं कि मुलाकात जो है वो कराई जाए।